الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پہلے ہم نے بات کی تھی علماء دنیا سے متعلق، اور ابھی ہم بات کریں گے علماء آخرت سے متعلق۔ پہلے ہم نے علماء سو بدترین علماء سے متعلق بات کی تھی۔ ابھی ہم بات کریں گے علماء حقہ، علماء آخرت، علماء ربانیین سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ جو لوگ فلاح یاب ہیں، مقربین خدا ہیں، وہی علماء آخرت ہیں۔ ان کی بہت سی علامتیں ہیں۔ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول نہیں ہوتے۔ عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ دنیا بے حیثیت، ناپائیدار اور فانی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت عظیم ہے، وہ ایک لافانی دنیا ہے۔ اس پہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اپنی لذت میں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح دو سوتنے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، یا جس طرح ترازو کے دو پلڑے جتنا ایک نیچے کی طرف جھکتا ہے دوسرا اتنا ہی اوپر اٹھ جاتا ہے، یا جیسے مغرب و مشرق ہیں، جتنا ایک سے قرب ہو اتنا ہی دوسرے سے بعد ہوتا ہے، اس سے دوری ہو جاتی ہے۔ یا دو پیالوں کی طرح کہ ایک پیالہ جتنا لبریز ہوتا جائے گا دوسرا خالی۔ خیالی پیالے میں جس قدر آپ بھرتے جائیں گے بھرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہوتا جائے گا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا حقیر ہے، ناپائیدار ہے، اس کی کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو، وہ شخص بے وقوف ہے۔ جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے ہوگا؟ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں، تو پھر کافر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسا شخص انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں سے ناواقف ہے، بلکہ وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔ اس شخص کو بھی علماء کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص ان تمام حقائق سے واقف ہو لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیتا ہو، ایسا شخص شیطان کا قیدی ہے۔ اس کی شہوت نے اسے ہلاک کر دیا، بدبختی اس پر غالب آ چکی ہے۔ یہ بھی اس لائق نہیں کہ اسے عالم قرار دیا جا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے، اگر کوئی عالم میری محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ادنا درجے کا معاملہ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات سے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد، میرے متعلق کسی ایسے عالم سے کچھ مت پوچھو جسے اس کی دنیا نے مدہوش کر دیا ہو، وہ تجھے میرے راستے سے منحرف کر دے گا۔ ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہ کے لٹیرے ہیں۔ اے داؤد، جب تو میرا کوئی حقیقی طالب دیکھے تو اس کی خدمت کر۔ اے داؤد، جو شخص میرے کسی مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے میں اسے عقل مند اور ہوشیار کے لقب سے نوازتا ہوں، اور جو شخص اس لقب سے نوازا جاتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا دل کا مر جانا ہے، اور دل کا مر جانا، دل کی موت یہ ہے
کہ اخروی اعمال کے عوض دنیا کی طلب کی جائے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب علم و حکمت کے عوض میں دنیا طلب کی جاتی ہے تو علم کی شوکت باقی نہیں رہتی۔ مسعود بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سروں پر سوار دیکھو تو سمجھ لو کہ دین اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو جس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے اسی میں مشغول رہتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی امت کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں ادنا درجہ کا سلوک اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی حلاوت اور لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھے علم عطا ہوا ہے، اپنے علم کو گناہوں کے اندھیروں کی نظر مت کر دینا، وگرنہ جس دن علماء اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے تو اپنے گناہوں کی تاریکی میں رہے گا۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی علماء دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علم والو، تمہارے محل قیصر و کسریٰ کے محلوں سے مشابہ ہیں، تمہارے برتن فرعون کے برتنوں جیسے ہیں، تمہارے گناہ جاہلوں کے گناہ سے بدتر ہیں، تم شیطان کی پیروی کرتے ہو، پھر بتاؤ کہ شریعت محمدی کہاں ہے؟ شاعر کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چرواہے بھیڑوں کی اپنے گلے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر چرواہا خود ہی ان کا نقب زن بن جائے، نقصان کرنے والا بن جائے، بھیڑیا بن جائے۔ جب علماء خود اس طرح کے جاہلوں والے اور فرعونوں والے اور اس طرح بن جائیں تو پھر الامان والحفیظ۔ ایک شاعر کہتا ہے، اس کا معنی ہے، اے گروہ علماء، اے شہر کے نمک، اگر نمک خود خراب ہو جائے تو وہ کس چیز سے ٹھیک ہوگا؟ کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا وہ شخص خدا کو نہیں پہچانتا جسے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟ عارف نے جواب دیا، یہ تو خیر دور کی بات ہے، میں تو اس شخص کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ فقط محض مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جاہ و منصب کا نقصان مال کے ضرر سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت بشر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایت حدیث کے لیے حدثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو حدثنا کہتے ہوئے سنو تو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا مقصد منصب ہوتا ہے، اور منصب دنیا کی لذتوں اور حلاوتوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر شخص اس سلسلے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا، وہ دنیا داروں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ من گھڑت حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے،
پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 84 میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچے تھے۔ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم دنیا ہی دنیا ہے، کہ جو علم ہے یہ تو دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اہل علم کے علاوہ سب مردے ہیں، عمل کرنے والے علماء کے علاوہ سب غافل ہیں، مخلص عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور مخلصین کو یہ خوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ علم یہ تو دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ابو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا مسافر ہو اور بار بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ جو شخص علم کلام فقط امتحان کے لیے پڑھتا ہو، علم کلام محض وہ امتحان کے لیے جو پڑھتا ہے عمل کے لیے نہیں، اسے عالم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ حسان بن صالح بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اساتذہ سے ملاقات کی ہے، وہ تمام کے تمام فاجر اور فاسق عالم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان علوم میں سے کوئی علم حاصل کرے جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور اس کا ارادہ ہو کہ دنیا کا کچھ مال مل جائے، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے تو یہ بدترین علماء ہیں جو علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں، مقام کماتے ہیں، عزت کماتے ہیں، منصب کماتے ہیں، جبکہ علماء آخرت نہیں۔ علماء آخرت کی صفت یہ بیان کی کہ وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 187 میں، اور پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 199 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشاہوں کے گروہ میں ان فقہاء کا حشر بھی قاضیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ابن عبد البر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو غیر دین کے فقیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگرچہ بکریوں کی کھال زیب تن کرتے ہیں لیکن ان کے دل کہیں زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ بردبار بھی پریشان ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو، اس نے اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کیا، کوئی لالچ نہیں کیا اور نہ اس کے عوض مال لیا. اس شخص پر پرندے آسمان میں، پانی کی مچھلیاں سمندروں میں، زمین کے جانور زمین میں اور کرامن کاتبین رحمت کی دعا کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے معزز اور بڑا ہو کر حاضر ہوگا. اسے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی. دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا، اس نے لوگوں کو دینے میں کنجوسی کی، لالچ اختیار کیا، اس کے عوض مال حاصل کیا، لوگوں کو غلط گائیڈ کیا، لوگوں سے حقائق کو چھپایا، لوگوں کا وقت برباد کیا، حب جاہ میں مصروف رہا. وہ شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں پڑی ہوئی ہوگی. مخلوق کے سامنے ایک آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اسے اللہ نے علم دیا تھا لیکن اس نے بخل کیا، اس علم کے ذریعہ مال کی ہرس کی، اس کے عوض مال حاصل کیا. یہ اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک حساب سے فراغت نہ ہو جائے. اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے موسیٰ صفی اللہ نے ایسا کہا، مجھ سے موسیٰ نجی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، مجھ سے کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. لوگ اسے مال و دولت سے نوازنے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا. ایک روز کوئی شخص آپ کی خدمت میں ایک سور کے گلے میں رسی ڈال کر لایا اور عرض کیا کہ فلاں شخص سے آپ واقف ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اس شخص نے کہا یہ وہی شخص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اسے اس کی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ تجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا. وحی آئی کہ اے موسیٰ اگر تم ان تمام صفات کے ذریعہ بھی دعا کرو گے جن کے ذریعہ تمام انبیاء اور اولیاء کی جو دعا کرتے ہیں میں قبول کر لیتا ہوں، میں تب بھی قبول نہ کروں گا. تاہم میں اس کے مسخ کا سبب آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شخص دین کے عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا، دین کو بیچتا تھا، آیتیں بیچتا تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ علماء کو کہ وہ عوام کا وقت ضائع کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، عوام کے وقت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو، تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہو لیکن مقرر غلطی سے محفوظ نہیں رہتا، جبکہ خاموشی میں سلامتی ہے. علماء میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں. یہ شخص دوزخ کے پہلے طبقے میں ہوگا. ایک وہ ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرتا ہے. اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے
یا اس کے اعزاز و اکرام میں تساہل برتا جائے، کمی کر دی جائے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ شخص دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں ان سے بے اعتنائی برتتا ہے اور ان کی طرف التفات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں رہے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو خود کو مفتی تصور کرتا ہے اور غلط سلط فتویٰ صادر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی متکلفین کو پسند نہیں کرتے۔ یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں رہے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو یہود و نصارہ کے اقوال نقل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی وسعت علمی سے مروب ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، انہیں قرآن کا حوالہ نہیں ملتا، بخاری شریف کا حوالہ نہیں ملتا، انہیں صحاح کا حوالہ نہیں ملتا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حوالے اٹھا کے یہ جی اسرائیلی روایات ہیں، یہ جی فلانی روایات ہیں۔ قرآن پڑھتے تو قرآن سے دلیل دیتے، قرآن سے محبت ہوتی تو قرآن میں غوطہ زن ہوتے، حدیث کے ساتھ تعلق ہوتا تو بخاری شریف اور مسلم شریف، ترمذی، ان میں انہیں کچھ مل جاتا۔ ایسا شخص اپنی وسعت علمی سے مروب کرنے والا دوزخ کے پانچویں طبقے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو اپنی فضیلت اور شہرت اور عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایسا شخص دوزخ کے چھٹے طبقے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو تکبر اور خود پسندی کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، جب بعض کہتا ہے تو سخت لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، جب کوئی نصیحت کرتا ہے کہ اسے کوئی عالم دین کو جب کوئی نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی زبان کی، عادت کی، طبیعت کا کچھ، تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ کوئی ٹوکتا ہے تو اسے بڑا گراں گزرتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوکے، مجھے کوئی بتائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ علم خاموشی سے اختیار کرو تاکہ شیطان پر غالب رہو۔ کسی عجیب و غریب بات کے علاوہ نہ مسکراؤ، نہ بغیر ضرورت کے ادھر ادھر جاؤ۔ کبھی بندہ کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تمام تعریفیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا تعریف کرنا معنی نہیں رکھتا، اور عالم دین کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی تعریف کرے یا کوئی ناپسند کرے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک روز اپنی مجلس میں باز سے اٹھ کر جانے لگے تو خراسان کے ایک شخص نے ایک تھیلا پیش کیا جس میں 5000 درہم تھے، اور باریک کپڑے کا، قیمتی کپڑے کا ایک تھان بھی پیش کیا، اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں، آپ انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں، اور کپڑا اس لیے کہ آپ زیب تن فرما لیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تمہیں خیریت سے رکھے، یہ درہم اور کپڑے اٹھا لو اور اپنے ہی پاس رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہو جیسی مجلسیں یہاں منعقد ہوتی ہیں، اور اس طرح کے نذرانے قبول کر لیتا ہو،
قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دین سے محروم ہو کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلاتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلاتا ہو، شک سے یقین کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 79 اور 80، پھر وہ اپنی آزمائش اور شان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی طالب تھے کہنے لگے، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے، بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، اللہ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل علم کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علماء حقہ، علماء ربانیین، علماء آخرت کی 12 نشانیاں، 12 علامات میں سے آج ہم نے آپ کے سامنے پہلی علامت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ سلسلہ بسلسلہ دوسری، تیسری، چوتھی اور اسی طرح 12ویں علامت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی نعمت سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ رب العزت ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔